الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم خلي واختم اللهم الحمد والشكر اللهم صل اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے
میں کوہاٹ میں تھا، وہاں رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ جلسہ ختم ہوا تو سڑک کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو رہے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ ہمارے حاجی صاحب ہیں، کیا نام؟ محمد امین، حاجی محمد امین صاحب۔ ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ یہ پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ سامنے ایک بھائی کنارے پر کھڑے ہوئے کہیں میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہاں بھائی محمد عبد اللہ۔ ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، اور آخرت سامنے نہ ہو تو پھر بوجھ ہی بوجھ ہے۔ ایک بھائی اپنے ایک انداز سے کہنے لگے یہ اس قسم کے بچے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حتیٰ کہ کوئی معذوری کا درجہ آ گیا، یہ اس قسم کے بچے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی، فرمائے یہ جنت کے بچے ہیں، جنت کے بچے الحمدللہ۔ ان کی خدمت کو جنت کی ٹھنڈی ہوا سمجھنا رہا، اور یہ رزق کی برکت ہے۔ ترمذی میں حدیث گزری فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، گھر میں جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ چاہے وہ بیچارے چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آگے اپنی معذوری کی وجہ سے لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی بیٹھے کی برکت ہے۔ بھائی ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے، اور انشاءاللہ پہلے سے ہوگا، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، حتیٰ کہ کاروبار میں نقصان ہے، بندہ نہیں چاہتا مجھے نقصان ہو جاتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے اس میں خیر ہی خیر، اس میں اجر ہی اجر، اور اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لینا، وہ ذات اوپر ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی اندازہ ہے حالات کا اثر ہوتا ہے، ہم پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے،
اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ بلکہ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضى میں حدیث شریف لی جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ یہ ہمارے طلباء ہیں، آپ تو زبان سے پڑھ لے رہا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اب آپ ترجمے میں غور کریں، من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ حاجی امین صاحب یہ ترجمہ دے رہا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ بھلائی کے لفظ میں غور کریں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ جان میں، مال میں، اولاد میں، جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، حتیٰ کہ کوئی معذوری کا درجہ آ گیا، اللہ عافیت رکھے۔ حکم بھی یہی ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گھڑی آ جائے تو اللہ میں تسلی کا سامان بھی انہوں نے عطا کیا ہے۔ اللہ اپنا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ جان میں، مال میں، اولاد میں کوئی گھڑی لے آتے ہیں، اور پھر اس گھڑی میں صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آدمی حالات سے نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قریب ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک پریشانی کا جھونکا آتا ہے، میرے حضرت فرمائے لگے پریشانی تکلیف کی اور بہت سی حکمتیں، ایک حکمت یہ ہے کہ یہ غفلت کو دور کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک پریشانی کا جھونکا آتا ہے، کتنی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جاتا ہے۔ خود بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کو، بھائیوں کو دعا کہہ رہے ہیں، گھر میں نیک مائیں بہنیں وہ بیچاری وظائف شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ اپنے ایک یقین دل میں بٹھا لیں، اور ہے انشاءاللہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے اس میں خیر ہی خیر، اس میں اجر ہی اجر، اور اس میں ثواب ہی ثواب۔ الحمدللہ ہمارے لاہور میں ہمارا مدرسہ ہے جامع شفیہ، یہ تمام مدارس یہ سب جنت کے باغ ہیں۔ مدرسہ خدمت کا نام، عمارت تو ایک ضرورت ہے، بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف کی خدمت شروع ہو گئی جنت کا باغ لگ گیا۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ اب دیکھو میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے، میں ایک عرصے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضری دے رہا ہوں یہاں پر، اب یہ میرے اوپر یہ مسجد میں پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا ہے۔ یہ اللہ گھر تعمیر، ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، عرش پر تختی لگ گئی سب کے رحم۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ میرے حضرت فرمانے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. ان تصویروں میں کچھ نہیں رکھا رہتا. ہاں مجھے ابھی جمعے سے پہلے حاجی امین صاحب کرے میں نے تصویر بنا نہیں کیا کرنا تصویر لگا کچھ نہیں میں رکھا رہتا. اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے. دیکھو ہمارے حضرت مولانا عمر پاک ان میں نہ پڑا کریں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. رات بات چیت تھی وہاں پر وہاں کہتے ہیں یہ مسورات میں ان میں بھی وہ کیمرہ لگا رکھا اور مسورات وہ ڈانٹا گھومنا ہے کہ جیسے ہمیں حکم ہے نظر جھکانوں کا عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو پاک رکھیں. آ رہا ہے کیا ضرورت ان کو دیکھنے کی. آ رہا ہے کچھ نہیں رکھا ہے میرا. میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت سویسا وسار رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے حضرت وسعت مولانا علی یاسین صاحب دم برکات اللہ علیہ ان کے بھی استاد اقلام. انہوں نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ آپ نے جاندار کی تصویر بھی نہیں دیکھ لیا. بڑوں کے سائے کی برکت ہوتی ہے. ہمارے حضرت مولانا عمر پالن پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نئے شیخ الحدیث صاحب انہوں نے ہر کا یہ مفہوم یہ سنایا. حضرت مولانا عمر پالن پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ضرورت ہے. یہ ضرورت کے لیے ہے. ضرورت کے لیے ہے. ضرورت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ضرورت کی چیز ہے. رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ضرورت کا مادہ ضرر ہے. ضرورت کا مادہ ضرورت کا مادہ یعنی اصلی حروف ہے وہ ضرر ہے. میرے خیال سمجھ گئے ہوں گے بھائی. انگریزی میں کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اب آپ کھڑے ہو جاؤ. اب آپ آگے اونچی آواز سے آواز پہنچانی ہے. حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اونچی آواز سے. حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ضرورت کا مادہ ضرر ہے. ضرورت کا مادہ ضرر ہے. ضرورت کے اصلی حروف ضرر ہیں. ضرورت کے اصلی حروف ضرر ہے. ہاں ادھر بھی آواز آ رہی پیچھے. امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب. اچھا بیٹھے چلو بھائی یہ پرانی طرز بھی آپ کو بتلا دی میں. امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدر صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت فرمائے لگے سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. فرمائے میری پیدائش 1914 کی اور سپیکر ایجاد ہوا ہے 1916 میں. آخر اس سے پہلے بھی تو اجتماعات ہوتے تھے تو وہاں پھر آواز پہنچانے کے لیے درمیان میں مقبل کھڑے کرتے تھے. جیسے ابھی بتی چلی گئی میں نے فوراً اپنے یہ بیٹے کو کھڑا کر دیا. مگر آپ آواز پہنچاؤ. مجمع اور زیادہ ہوتا درمیان میں اور مقبل کھڑا کر دیتا رہے. بخاری شریف کی آخری سند میں راوی ہے نا امام ابو ذر رحمہ اللہ تعالی. ان کے بارے میں آتا ہے ان کے درس میں 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. 1 لاکھ کا مجمع. 600 مقبل ہوتے تھے. 600 مقبل آگے آواز پہنچانے والے درمیان میں کھڑے ہوتے ہوئے فاصلے کھڑے ہوتے اور وہ آگے آواز پہنچا دیتے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بس یہ ہے. تو حضرت مولانا عمر پالن پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ضرورت کا مادہ ضرر ہے. ضرورت کے اصلی حروف ضرر اور ضرر کا معنی ہے نقصان. ضرر کا معنی نقصان ہے. تکلیف ضرر کا معنی نقصان.
فرمایا جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر اس کو بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، نفع دینے والی ہے۔ اگر اس کو ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، اگر اس کو ضرورت سے زائد بلا ضرورت استعمال کریں گے تو پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا اور وہی چیز نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے لگا۔ اب یہ آپ چیز دیکھ لیں، یہ فون وغیرہ ہے، موبائل فون ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے، یہ ہے موبائل فون، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ میرا شو کوٹ سے کرا، اب راستے میں اب بار بار رابطہ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی ہم پہنچنے کے لیے، رات 2-3 بجے کا وقت میں 3-4 اللہ اپنی میں ہے، میرے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی مولانا قاسم صاحب سے، ان سے بار بار رابطہ کر رہے ہیں، بیچارے رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ ادھر سے آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ہم اللہ نے پہنچا دیا۔ اب یہ ٹیلی فون ہے، موبائل فون ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے، اگر آپ اس کو اطلاع کے لیے استعمال کریں، خبر گیری کے لیے استعمال کریں، یا اطلاع پہنچانے کے لیے استعمال کریں، والدین کی خیر خرید معلوم کرنے کے لیے استعمال کریں تو ایک ضرورت کی چیز ہے، یہ نافع ہے، نفع دینے والی۔ لیکن اگر اس کو آپ بلا ضرورت استعمال کریں گے، دیکھو نامناسب چیزوں میں استعمال کریں گے تو پھر اس کا جو اصلی مادہ ہے ضرور واپس لوٹ آئے گا اور پھر یہی چیز نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو رب سے کرتا رہتا ہوں اپنی حاضری خود لگاؤ، یاد رہا اپنی حاضری خود لگاؤ۔ والدین کہاں تک آپ کی نگرانی کریں گے، اساتذہ کہاں تک آپ کی دیکھ بھال کریں گے، یاد رہنا اپنی حاضری خود لگاؤ۔ اور اپنی حاضری یہ ہے کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس یہ حاضری۔ یار اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان ایک بچہ تھوڑا بہت سمجھدار ہوگا، ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جنگل میں گیا، اپنے والد کے ساتھ جنگل میں گیا۔ والد نے اپنے بچے کو کہا، آپ سامنے ایک درخت تھا، پھلدار درخت تھا، ایک پھلدار درخت تھا، تو باپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ نیچے کھڑے ہوں، میں سامنے یہ درخت ہے، درخت کے اوپر چڑھتا ہوں، کوئی دیکھنے والا نظر آئے تو مجھے فون بتلانا۔ تو باپ درخت کے اوپر چڑھ گیا، جیسے ہی اپنا ہاتھ پھل توڑنے قریب کیا، جیسے ہی ہاتھ پھل توڑنے قریب کیا، بچہ نیچے سے بار گئی، ابا وہ دیکھ رہا ہے، ابا وہ دیکھ رہا ہے۔ چور کے تو پیر نہیں ہوتے، فوراً درخت سے چھلانگ لگائی اور نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور وہ چاروں طرف دیکھنے لگا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، تو اپنے بچے کو ڈانٹ کر کہنے لگا، مجھے کون دیکھ رہا ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ بچے نے اپنی معصوم زبان سے کہا، ابا وہ آسمان والا دیکھ رہا ہے، ابا وہ آسمان والا دیکھ رہا ہے۔ بچے کے دل سے بات نکلی اور باپ کے دل کے اوپر جا کر لگی، اور وہی توبہ کی فوج آ گئی کہ آئندہ میں کسی کی چیز کے اوپر غلط ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ یہ ہے ایمان، یاد رکھنا ہے ایمان نام اپنے دل کو خدا سے جوڑنے کا نام، یہ رہا۔ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے۔ اللہ جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بوڑھے سب جا رہے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، کھڑے ہو جا بچے، یہ بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہیں، ہاں کھڑے ہو جا، جلدی سے کھڑے ہو جا۔ کیا نام بیٹے کا؟ ہاں جزاک اللہ۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ، گھر کہاں پر ہے؟ اپنے بیٹے کا گھر کہاں پر ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کمبل روڈ پہ؟ نہیں، کمبل روڈ پہ نہیں اپنے بیٹے کا گھر، یہ تو بڑا نزدیک ہے بتلایا اپنے بیٹے نے، یہ کمبل روڈ پہ نہیں ہے۔ اور سوچو کہاں پر ہے،
جزاک اللہ. اب دیکھو یہ اب سب پہ بوجھ آ رہا ہے. طلباء سے کہتا ہوں مطالعہ کریں تو اس فکر سے کریں. جب تک گھر نہیں بتلاؤ گے بیٹھے نہیں دوں گا. بتلاؤ گھر. جزاک اللہ. ہاں اچھا پورا مجمع بتلائے گھر کہاں پر ہے؟ پورا مجمع بتلائے. ہاں اب کہو اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے کمر روڈ پہ تھے اور جنت پہ پہنچ گیا. یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت. ہاں اگر یہ جمعہ پڑھنے کے لیے نہ آتے تو بس کمر روڈ پر ہی رہتے آپ نے. جزاک اللہ. بیٹھ جاتے. الحمدللہ. بھائی یہ میلسی میں کہاں گھر؟ یہ کہروڑ پٹا میں کہاں؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے؟ گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت. گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے. حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں. یہ ہے گھر. یہ کوئی ایک ذرے کا شک نہیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہمارے عظیم بزرگ استاد حضرت مولانا محمد امین صدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. میں اکاڑے میں داخل ہوں تو ایک نئی سوسائٹی بن رہی تھی. وہاں مغرب کے بعد جلسہ تھا اور قریب ہی ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا محمد امین صدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا گاؤں بھی قریبی وہاں پر. حضرت کی وفات کا واقعہ حضرت کے بیٹے کے حوالے سے الخیر جو میں خیر المدارس کا رسالہ ہے الخیر میں پڑھا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. بیان کے باوجود احباب مل رہے تو حضرت کے میرے حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے ہی ملے. میں نے ان سے پوچھا وہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش ہے؟ آپ کے ساتھ پیش ہے؟ کہنے ہاں میرے ساتھ ہی پیش ہے. یعنی کہ میرے ابا جی حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں کا موسم تھا تو میں گھر کے صحن میں آرام کر رہا اور ابا جی کمرے میں چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں اچانک شور کی سی آواز آئی. میری آنکھ کھلی. میں نے میں نے جو گھر تھے نا گھروں کی چھت ان کی طرف دیکھا. کیا دیکھا کہ ابا جی مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف جا رہے ہیں. ابا جی یعنی ابا جی کی روح مسکراتی ہوئی آسمان کی طرف جا رہی ہے. یہاں اللہ میاں کو خوش کیا تو ہنستے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں. تو گھر اوپر ہے یا کہاں؟ یہ گھر نہیں راہ گزر ہے. وہ تو حضرت ہوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے. ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں, بہت آسان. نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے, روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے, زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے, دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. اب آپ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے بزرگ بھائی دور دراز سے تشریف لائے, شہر سے آس پاس علاقوں سے. آپ کا ایک قدم اللہ تعالیٰ کی خوشی بھرا ہوا. الحمدللہ. پھر آخر میں کر دوں آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. آئیے میزا اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ ہمارے بزرگ ہیں, کئی جلسوں میں رکھیے. آپ حضرات عوام میں سے نہیں ہیں, آپ عام لوگ نہیں ہیں, آپ چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ عوام میں سے نہیں, آپ کا اصل نام یہ ہے, آپ محبین میں سے ہیں, محبت کرنے والوں میں سے ہیں. کبھی کبھی طلباء سے ذکر کر دیتا ہوں, جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے, نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے, اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے, ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں.
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام، اپنے بزرگوں کا ادب و احترام، علماء دین کا احترام، اللہ تعالیٰ اپنی مہم میں اللہ غیبت سے بچا کریں، تنقید سے بچا کریں، اس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ دیہات میں ایک بنات کا مدرسہ تھا، وہاں ایک کتبہ لکھا، وہ گھر میں ایک کتبہ لکھا، اس پر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مرفوع لکھا۔ حضرت گنگوئی فرمانے لگے جو کسی عالم ربانی کی توہین کرتا ہے، جو کسی عالم ربانی کی توہین کرتا ہے، فرمایا قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ آگے یہ بھی لکھا، اگر یقین نہ ہو تو قبر کھود کر آپ دیکھ لیں۔ بے ادبی سے بچا کریں، اس سے ظلم المومنین خیرہ، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھو یاد رہے۔ ہاں چلو کوئی بات ایسی نظر آ رہی ہے جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے آگے یہاں، تو بس ان کے حق میں دعا کر دی یاد رہے۔ ہاں ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب فرمائے لگے بدگمانی پر تو پوچھ ہوگی کہ آپ نے بدگمانی کیوں کی ہے، بدگمانی پر تو پوچھ ہوگی، دلیل پوچھی جائے گی، اور خوش گمانی پر ثواب ملے گا، خوش گمانی پر ثواب ملے گا کہ ظلم المومنین خیرہ، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھو، اس حدیث پر عمل کرنے کا ثواب مل گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ قبول فرمائے۔ آخر میں پھر کر دوں، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں۔ وہ تو حضرت لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت، کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب ہے، یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں اگر صبح شام سبزی پکتی ہے، یہ پوری سبز منڈی آپ کی ہانڈی خدمت میں لگی ہے، ایک نظام ہے، خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ میرے درس میں تھا، مجھ سے پہلے ایک عالم دین شیخ الحدیث فرمانے لگے گندم کا ایک دانہ اگنے سے لے کر پکنے تک ایک دانے پر 150 فرشتے خدمت میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ غیبی نظام ہے، یعنی ہمارے ایک لقمے کے پیچھے کتنا جہان خدمت میں لگا ہوا ہے، تب جا کر وہ لقمہ ہمارے منہ کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کتنا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے، اور حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے، بس یاد رکھنا۔ ہاں حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی آ رہا۔ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب پیارے نورانی طریقے، اللہ تعالیٰ یہ خوشی بھرے ہوئے تھا۔ ایک بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے احکام کیا اتارے، اپنے خوشی کے سمندر نیچے اتارے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے احکام کیا اتارے، اپنے خوشی کے سمندر نیچے اتارے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سینے سے لگاتے جائیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق ان احکام پر عمل کرتے جائیں، بس آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ بس پھر یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔